ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک انتہائی احترام کے قابل بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہمارے اوپر سایہ افغن ہے. اور پھر آج محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے اور آج کے اس دن کا ایک خاص نام حدیث کی کتابوں میں موجود ہے اور وہ ہے یوم عاشوراء. اللہ تبارک و تعالی نے جب سے زمین و آسمان پیدا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی نے ہماری رہنمائی اور آسانی کے لیے 12 مہینے بھی مقرر فرما دیے. اور پھر وہ 12 مہینے اللہ تبارک و تعالی نے یکساں اور برابر نہیں بنائے. منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے اللہ نے انتہائی محترم بنائے. حرمت والے مہینے، عزت والے مہینے، شان اور مقام والے مہینے، برکت والے مہینے اللہ نے 4 بنائے. اور ان برکت اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام بھی ہے. پیغمبر علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ یہودی یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں، یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں. پیغمبر علیہ السلام نے ان سے سوال فرمایا کہ یہ 10ویں محرم کا روزہ آپ لوگ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ یہ دن بڑا مبارک اور بڑا اچھا دن ہے. یوم صالح، ہماری شریعت کے اندر
یہ بہت بڑا اچھا دن ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یہی وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمن کو پانی کے اندر غرق کروایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ہمراہیوں کو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے پانی سے بھی پار کروایا اور اس ظالم دشمن سے بھی نجات عطا فرمایا۔ تو اس طرح ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور ہم یہودی لوگ ان کی مطابقت میں اسی طرح عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا احق بموسیٰ منکم، کہ اتنا تعلق حضرت موسیٰ کے ساتھ تمہارا نہیں ہے جتنا میں آخری پیغمبر کا تعلق ان کے ساتھ ہے۔ تم تو ان کے راستے سے ہٹ چکے ہو، ان کی تعلیمات کو فراموش کر چکے ہو، توحید کا راستہ چھوڑ کر شرک کا راستہ اختیار کر چکے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سچا پیار اور سچا تعلق تمہارا نہیں جتنا ہمارا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ ہم بھی یوم عاشورہ کو روزہ رکھیں گے۔ چنانچہ پیغمبر علیہ السلام بھی ہمیشہ 10ویں محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے اور صحابہ کرام کی روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہ حکم وجوبی حکم تھا۔ وجوبی حکم کا مطلب یہ ہے کہ روزہ لازمی تھا۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے روزے فرض فرمائے تو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ من شاء صام، جس کا دل کرے رکھ لے، ومن شاء افطر، جس کا دل کرے نہ رکھے۔ یہ اب استحبابی حکم ہو گیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کا شاید آخری سال تھا کہ صحابہ کرام نے ایک سوال کا کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں اور ہم مسلمان بھی اسی دن روزہ رکھتے ہیں، یہ تو یہودیوں کے ساتھ ہماری مشابہت ہو گئی، ایک کام وہ بھی کرتے ہیں اسی طرح ہم بھی کرتے ہیں۔ کل کوئی یہ نہ کہے کہ اس معاملہ میں اس کی مشابہت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں، اگر میری زندگی رہی آئندہ کام ہم اس مشابہت سے بچنے کے لیے ایک کی بجائے 2 روزے رکھا کرتے ہیں تاکہ مشابہت سے بچ جائے۔ اور احادیث مبارکہ میں یہ بات آتی ہے کہ آئندہ سال ابھی نہیں آیا تھا
کہ پیغمبر علیہ السلام کی وفات اور ڈیتھ ہو گئی. تو اس لحاظ سے آج تک امت کے علماء کا ایک معمول ہے کہ وہ یوم عاشورہ کو محترم، معزز اور مبارک سمجھتے ہوئے ایک روزہ رکھتے ہیں، بلکہ نبی پاک کے فرمان کے مطابق 2 روزے رکھتے ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ دن تو اور بھی ہے، اس دن کو یوم عاشورہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کا یہ سپیشل نام کیوں اس کو دیا گیا ہے. تو علماء کرام نے بہت ساری وجوہات بیان فرمائی ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ عاشورہ کا معنی ہوتا ہے تب، یعنی یہ عشرہ سے نکلا ہے، عشرہ یعنی 10. تو عاشورہ یعنی 10ویں کا دن، اس کا نام ہی پڑ گیا. اور اس کے بعد ایک اور وجہ یہ ہے کہ عاشورہ کا یہ دن کوئی آج کے قابل احترام نہیں ہے. جاہل لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ 10ویں محرم کی ساری فضیلت شاید اس وجہ سے ہے کہ اس دن نواب رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پائی ہے، اور اس لیے یہ دن بڑا محترم ہے. نہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تو کیا، ان کی بلاغت سے بھی پہلے، ان کی پیدائش سے بھی پہلے، پیغمبر علیہ السلام کی بلاغت سے بھی پہلے، نبوت ملنے سے بھی پہلے یہ دن صدیوں سے محترم چلا رہا. امت محمدیہ کی بات ہے، صدیوں سے پرانے انبیاء کرام کے زمانوں سے یہ دن محترم چلا رہا ہے. اور یہ دن ایسا دن ہے کہ اللہ نے اس دن اپنے پاک پیغمبروں پر بڑے بڑے انعامات فرمائے. یعنی یہ مصیبت کا دن نہیں ہے، یہ انعامات کا دن ہے، یہ مرحوس دن نہیں ہے، یہ مبارک دن ہے. اور کیوں بھی اللہ تعالیٰ نے 10 انبیاء کرام کو، میں عاشورہ کا بیان کر رہا ہوں، 10 نبیوں کو اللہ نے اس دن انعامات سے نوازا، 10 پیغمبروں کو. اس لیے اس کا نام کیا رکھا گیا کہ عاشورہ، یعنی وہ دن جس دن 10 پیغمبروں کے اللہ نے انعامات کرا. حضرت آدم علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں، ایک خطا ہو گئی، ایک بھول چوک ہو گئی. آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے، ثابت کرتے رہے. بعض روایات میں یہ بات آتی ہے کہ 40 سال تک حضرت آدم علیہ السلام اپنے اللہ کو منانے کے لیے آنسو بہاتے رہے. اور بعض روایات میں یہ بات آتی ہے کہ 40 سال میں 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، چولی پھیلاتے رہے، ہاتھ اٹھاتے رہے. 300 سال کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ سے کیا کہ مولا، میں نے بڑی دعائیں کی ہیں، بڑی دعائیں کی ہیں، مولا تیری طرف سے قبولیت کا تقاضا نہیں آیا. مولا تو مجھے آپ بتا، میں کون سی دعا مانگوں، تیری بارگاہ میں کون سے الفاظ کروں، کون سے الفاظ سے میں توبہ کروں کہ میری دعا کو قبول کر دے. اللہ نے رحمت
اور حضرت آدم علیہ السلام کو ایک دعا سکھلائی، اور وہ کون سی دعا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام نے اور ہماری اماں حضرت حوا علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، اور میدان عرفات میں اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ انعام ہوا جانا ہوا آدم علیہ السلام کے، اتنے 100 سال کا اللہ نے توبہ قبول فرما دی، اور یہ اللہ کا انعام ہوا۔ اور جس دن ان کی توبہ قبول ہوئی، علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس دن 10 محرم کا دن تھا۔ پھر آپ دیکھیں 10 محرم کو شان اب مل رہی ہے یا شروع سے چلی جا رہی ہے؟ شروع سے چلی جا رہی ہے۔ پھر اب اور نمبر ہے، حضرت نوح علیہ السلام 250 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ فرماتے رہے۔ دعوت قومی لیلا و نہارا، دن کو بلایا، شام کو بلایا، مولا میرے قریب کو دعوت دی، 900 سال، 950 سال۔ لیکن ان لوگوں میں سے بہت ہی قریب آدمیوں نے ایمان قبول کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام مارے دکھاتے ہیں، مزارے کی برداشت کرتے ہیں، روزانہ مار پڑتی ہے۔ آخر جب تنگ آ گئے، حضرت نوح علیہ السلام نے اس کافر قوم کے لیے بددعا فرمائی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ مولا اگر ان سے مسلمان پیدا کیوں نے، اگر یہی کفر کے ستون نے، تو مولا دھرتی کو ان کافروں سے پاک کروا دے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ کی دعا قبول ہے، کشتی بنائے، اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو کشتی میں سوار کریں، اور ایک بہت بڑا سیلاب آنے والا ہے، اور جس کی وجہ سے تمام کافر قوم کو میں تباہ و برباد کر دوں۔ نوح علیہ السلام نے بھی بات ہے، کشتی بنائے، کشتی کے اندر سوار ہوئے، کافروں کو سوار نہیں کیا، اور نوح علیہ السلام بڑی عجیب بات ہے، جب کشتی چل رہی ہے نا، پانی ابل رہا ہے، پانی کی سطح بلند سے بلند ہوتی جا رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں، یا بنیا ارکب معنا، او میرے بیٹے تو کافروں کی سنگت چھوڑ دے، اپنی گھر سے ارکب معنا، ہمارے ساتھ آ کر سوار ہو جائے۔ پانی آ رہا ہے، ڈوب جائے گا، تباہ ہو جائے گا، اللہ کا عذاب ہے۔ بیٹے کی نظر سے چیز پہ بیٹا کہتے ہیں بابا گھبرانے کی ضرورت نہیں، پانی آ رہا ہے، پہلے بھی پانی آتا رہتا ہے، سیلاب آتے رہتے ہیں، میں نے دیکھا ہوتا ہے پانی کیا ہے، پانی ہے نا، سامی الا قدری یا شمولی من الماء، بابا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑوں میں تو کبھی پانی نہیں جایا، پہاڑ میں سیلاب کبھی نہیں جایا، وہ پہاڑ کی اونچائی مجھے خدا کے عذاب سے بچا لے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں لا عاصم اليوم، لا عاصم اليوم، کہ جب اللہ کا عذاب آ جائے اس وقت پھر کوئی بچانے والا کوئی نہیں بچا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا، سارے کفار غرق ہو گئے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی کے اوپر چل رہی ہے، نہ وہ زمین پر ہے نہ وہ آسمان پر ہے، پانی کے اوپر چل رہی ہے، اور پانی پتہ نہیں کتنے میل کی سطح پر جم ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی پھرتی پھراتی، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اب کشتی والے بھی یہ سوچتے ہیں کہ اللہ زمین پہ کب پتہ ملے گا، زمین پہ کب پہنچیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس طرف آدم کیوں دیجیے، پھر وہ بھی دور آیا کہ وہ کشتی جودی پہاڑ کے آ کر ٹک گئی، اور اس کو ٹکانے والا کون تھا؟ جس دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے آ کر ٹکتی ہے، نوح علیہ السلام اور ان کی لوگوں سے
ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ نے یہ انعام فرمایا. اور پھر آپ جانتے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جنگل القدر کا اندر ہے، پہاڑوں سے زیادہ جنگل میں ملا ہے، بڑے عدالت کی یہ قوم ہے. حتیٰ کہ اہم بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلانے کے بعد ان کے وجود اقدس کو اس آگ میں ڈالا گیا تاکہ ابراہیم کا وجود جل جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو من جمیل میں رکھ کر آگ کے اندر پھینکا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام جب آگ کے اندر پھینکے گئے تو مشرکین کا بھی یہی خیال تھا کہ آگ کے اللہ کا پیغمبر جل جائے، اور اللہ کے پیغمبر کا بھی یہی خیال تھا کہ شاید آگ نہ جلے، اور اللہ کی رضا کے لیے اگر میرا وجود جل بھی جاتا ہے تو میں جلنے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے پیغمبر کی بھی سوچ رہی تھی کہ آگ میں ہونے والا ہے، لیکن جب آگ میں گئے اللہ نے آگ کو حکم دے دیا یا نارو کونی برتن و سلام علی ابراہیم، کہ اے آگ تو میرے ابراہیم کے لیے برد و سلام کرنا. وہ آگ برد و سلام بن گئی، آگ جلتی رہی، نبی کا وجود اس آگ کے اندر پڑا رہا. ایک پانی کا لمبا 40 دن گزرے یا کتنی مدت گزری، پھر ایک دن ہو بھی آیا، آگ ذرا کم ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے زندہ سلامت برابر ہو گئے. جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے زندہ سلامت بیان کرائے، اس دن محمد الحرام کی تنظیم آئی، ان پر بھی ایک انعام ہوا. پھر اور کام کرے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے خلاف میں رو رہے، اور اتنے روئے کہ یعقوب علیہ السلام کی نظر بھی ختم ہو گئی، ان کی نظر ختم ہو گئی رو کر. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے اندر ایک دن ہو بھی آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تکلیف آ رہی ہے. فلما انجا البشیر القار علی وجهه فرقت بصیرا، جب وہ خوشخبری لانے والا آیا اس نے حضرت یوسف کی زمین اپنے حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ رکھی. اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی، یوسف علیہ السلام کی خوشبو ان کے نظروں میں پہنچی، اور جب نظروں میں پہنچی نا اللہ نے ان کی قوت بیداری کو بھی واپس کر دیا. رب اللہ یعقوب علیہ السلام، یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو بھینا کیا، اور جس دن حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی زندگی کی خوشخبری ملتی ہے. نعمت ہوئی حضرت یعقوب سے نہ ہوئی، اتنا بڑا احسان ہوا کہ یوسف زندہ ہے ملے گا، اور پھر آپ کی نظر بھی واپس آ گئی. حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایمان ہو 5 کا نمبر ہے حضرت یوسف علیہ السلام. آپ گھر کے بارے میں اتنا ظلم کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو ظلمن ایک کنویں کے اندر ڈال دیا، اندھیرا کنواں. اللہ کا پیغمبر بچپن کی حالت ہے، اندھیرے کنویں میں پڑے ہوئے، کوئی کو سامنے ہار نہیں. آپ نے وہ بھی کہنے والا کہ ایک کام آئے وجاہت سیدات فارسن وارجہم فارجہ اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ کامتا والے کنویں سے نکالتے ہیں. علماء کرام نے بیان فرمایا جس دن حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں سے نکالا گیا اس دن محمد الحرام کی دس نکالی. یہ ایک طرح ہے حضرت یوسف علیہ السلام 18 سال سے بیمار ہے، 18 سال سے قوم نے چھوڑ دیا، رشتہ دار چھوڑ گئے، بال بچہ فوت ہو گیا، ایک بیوی رحمت ہے اور 2 بیچارے خدمت کریں گے، اور خدا کا پیغمبر 18 سال سے سخت بیماری کے اندر مبتلا ہے، اور اس بیماری کے اندر دعا کسے مانگتا ہے؟ أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين
علیہ السلام نے سب کے ساتھ پکارا، اس کو پکارا، اللہ کو پکارا، اور پھر وہ بھی آیا، وہ بھی آیا جب حضرت یوسف علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے باہر جاتے ہیں، اللہ کے دعوت بھی کر رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر زمین پہ پیر ہوا، زمین پہ پیر ہوا، اور تم سے ہجری میں تجھے پیر دینے والا ہوں، یہاں کا پیر میں پیر مارنے کی طاقت نہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر اشارہ کرنا تیرا کام، اور جب تم نے پیر لگایا ہوگا چشمہ جاری کرنا میرا کام، میرا چشمہ جاری کا آنا مستقل بارش بچا میرے پیغمبر سے پانی نکلایا، اس پانی کو اندر بھی پیے اور اس سے گزر بھی کرے، اندر پیئیں گے اندر کی بیماری ختم اور گزر کریں گے باہر کی بیماری۔ اللہ کے حضرت یوسف علیہ السلام کو سیکنڈوں میں صحت کے معاملہ تھا، جس دن کو جو صحت کے معاملہ مل رہی ہے اس دن محرم الحرام کی 10ویں تاریخ۔ ایک اور سبب بیان کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر ان کے بارے میں بیان کیا کہ دریا سے جس دن وہ پار ہوئے کون سی تاریخ تھی؟ 10 محرم۔ ایک اور پیغمبر آخری پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام، جس دن حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوتی ہے، قرآن مجید میں بھی ذکر آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ سے توبہ کرتے رہے، آخر میں ایک اور فیصلہ آیا کہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ کو قبول کروا دیا، اور جس دن حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوتی ہے اس دن محرم الحرام کی 10 تاریخ۔ ایک اور پیغمبر ہے حضرت یونس علیہ السلام، قوم سے ناراض ہو کر گزرتے اور جاتے ہیں کشتی میں، بیٹھتے ہیں کشتی میں کہ میں دریا کے پار ہو جاؤں، میں دریا میں نہ بتایا پیغمبر کشتی میں کس لیے بیٹھا تھا، دریا کے پار ہونے کے لیے، دریا میں کشتی میں بیٹھے، کشتی چل رہی ہے، کشتی جا رہی ہے، اچانک کشتی کے سامنے آ جاتی ہے، طوفان میں مبتلا ہو جاتی ہے، کشتی رک گئی، لوگوں نے دیکھا کیا مسئلہ ہے، کشتی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، سوچنے لگے کہ کشتی تو ٹھیک ہے، کہیں سواریوں میں کوئی غلطی نہ ہو، کوئی بات نہ غلام نہ ہو، پورا ڈالا گیا، اور پورا کے اندر کام کس کا نکلا جی؟ مکان من المقربین، پورا ڈالا گیا، پورے میں نام کس کا نکلا؟ حضرت یونس کا۔ انہوں نے کہا کہ کتنے سے پچھلی بات بھی ہے، ایک آدمی ہے، دوبارہ کرا، دوبارہ پھر نام کس کا نکلا؟ یہ پورے میں نام نکلوانے والا کون ہے؟ کشتی ڈوبتی ہے، اگر اللہ کا پیغمبر اس میں موجود رہتا ہے تو کشتی ڈوبتی ہے، اور اگر اللہ کا پیغمبر کشتی سے باہر نکلتا ہے تو کشتی بچتی ہے۔ معلوم ہوا کہ کشتیوں کو پار لگانا اور کشتیوں کو بچانا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اگر کشتیوں کو پار لگانا، اگر کشتیوں کو بچانا نبیوں ولیوں کے اختیار میں ہوگا، اللہ اس کشتی کو کبھی جزاب میں کر سکتا تھا، اس کشتی میں زندہ کرنا ہے، زندہ کرنا، تو کشتی کے بعد ڈوب رہی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی، اللہ نے مچھلی بھیج دی، مچھلی نے نکل لیا، مچھلی کے پیٹ میں رہے، علماء نے دیکھا کتنے دن تک رہے، بہت سارے روایات ہیں، 40 دن رہے، 10 دن رہے، 20 دن رہے، اندر مچھلی کے پیٹ کے اندر دھاگے کر رہے ہیں کہ یارا عجیب مصیبت میں گرفتار ہو، عجیب مصیبت ہے، یارا کیا کرے گا؟ اور اس مصیبت میں اس پیغمبر نے جس کو پکارا، اللہ کو پکارا، فَتَنُّونَ إِسْرَاءَ مُقَاضِبًا فَتَنَّ النَّبِّ عَلَيْهِ فَلَا تَعْصُوا الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ کس کو پکارا جی؟ اللہ کو پکارا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر مجھے پکارتا ہے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، پھر وہ ٹائم دیا ہم نے اپنے پیغمبر کی دعاؤں کو قبول کر لیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے اس غم سے اپنے پیغمبر کو نجات دی،
انجیل میں رکھتا ہے، گود میں کلام کرنے والے کا رکھتا ہے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تشریف نہیں کی، عیسیٰ علیہ السلام کے مقدمے چلائے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے پروگرام بنائے گئے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ پر گھیرا ڈالا گیا اور ان لوگوں نے پروگرام بنایا کہ آج ہم نے لازمن حضرت عیسیٰ کو پکڑ کر ہم نے سولی چڑھانا ہے اور قتل کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مقام کے اندر رک گئے، یہودیوں نے گھیرا ڈال دیا۔ آپ دیکھیں کہ مقام ہے چھوٹا سا، اللہ کا پیغمبر اس میں موجود ہے، ہمارے سوال دو ایمان یہودی کھڑے کہ ہم پکڑیں گے، قتل کریں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اپنی قدرت یا عیسیٰ انی کو تبقی کا برات کے اوپر عیسیٰ اور اوپر جگہ پر ملک کا دل کرنا کروں، عیسیٰ کروانے کی ضرورت نہیں، تجھے موت یہ نہیں دے سکتے، تیری موت کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ میں تجھے پورا لینے والا ہوں، میں تجھے قبض کرنے والا ہوں اور آپ کے ساتھ لے جا اور میں تجھے آسمان پر اٹھانے والا ہوں۔ وہ وہاں گھیرا ڈالے گئے اور اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بتاتے ہوئے کہا مانیا بھی آسمانوں کے یہ سن روک گیا عیسیٰ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ اٹھائے تھے، یہودیوں کے مدارس سے بچائے تھے، اس نے وہ حرام و حرام کی تصویر تعلیم کی۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ چونکہ 10 پیغمبروں سے اللہ نے خاص انعامات کرائے، اس لیے اس دن کو کیا کہتے ہیں؟ یوم عاشورا۔ انعامات ہوتے چلے آئے، اللہ کے کرتے دیکھیے، اس کی قدرت کاملہ دیکھیے کہ اللہ نے نواسۂ رسول سیدنا حضرت حسین سب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان کو شہادت کا مقام دیا تھا۔ شہادت کوئی مصیبت ہے؟ شہادت کوئی مصیبت نہیں ہے، شہادت ایک سعادت ہے اور اللہ ان کو دیتا ہے جن کے مقدر میں اللہ نے لکھی ہوتی ہے۔ حضرت حسین کو اللہ نے شہادت کا درجہ دینا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حسین کا یہ انعام کرنے کے لیے کیا چیز تھی؟ انعام کرنے کے لیے شہادت کرا، اللہ نے فوج کے دن کو منتخب فرمایا نہیں، حضرت کو منتخب فرمایا کہ میں دوسرے انبیاء کرام کے بھی انعامات کرتا چلا ہوں، تم نواسۂ رسول ہے، تم آج میری خاطر جان دینا چاہتا ہے، میں نے تیرے اوپر یہ شہادت کا انعام نازل کرنے کے لیے میں نے تجھے بھی 10 محرم کو شہادت کرا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شہادت کب ملی گی؟ 10 محرم۔ اور پیچھے آپ نے دیکھا ہے ذوالحجہ کا مہینہ تھا، ذوالحجہ کی قربانی کا مہینہ ہے، فرق ہے، ذوالحجہ کی کون سا مہینہ ہے؟ قربانی کا، اور محرم کی کون سا مہینہ ہے؟ ذوالحجہ کے ساتھ ختم ہوا ہے، محرم سے نئے سال کی ابتدا ہوئی ہے، سال ختم ہو رہا ہے، اس کی 10 تاریخ کو بھی ایک قربانی ہے اور سال شروع ہو رہا ہے، اس کی 10 تاریخ کو بھی ایک قربانی ہے۔ وہاں قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور جہاں قربانی کے لیے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قربانی کے لیے پیش کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن جھک گئی، جھکی کہ نہ جھکی گی، فلما اسلم وتلہ للجبین، جس کے آگے جھکی گئی اللہ کے سامنے کی گردن اللہ کے آگے جھک گئی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں نمونہ دے دیا کہ گردن جھکانی پڑے تو کس کے سامنے جھکانی ہے؟ رام ہے کہ جھکان ہے پیغمبر گردن، یہ گردن جھکانی چاہیے یا جھکانی چاہیے؟ انہوں نے جھکا دی، گردن جھکا دی اور گردن اللہ نے بچا دی، اس نے گردن جھکا دی اور گردن اللہ نے بچا دی۔ اور جہاں مقام کربلا میں دشمن حضرت حسین کی گردن کو جھکانا چاہتے ہیں، اللہ نے نمونہ دیا کہ جب غیر اللہ کی بات ہو، جب غیر اللہ سامنے ہو، اس وقت گردن کو جھکانا نہیں ہے، اس وقت گردن نہیں جھکانی۔ حضرت حسین نے گردن نہیں جھکائی، اللہ نے ان کی گردن کو کٹوا دیا۔ کہ آپ نے رسول سے فرق دینا چاہتے ہیں کہ کٹتی ہے گردن تو کٹ جائے، مگر غیر اللہ کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خبر دے گئے نہیں کا ملا والے کہ خدا
خدا کے سوا جھکتے نہیں خدا والے، کہ غیروں کے آگے جھکتے نہیں خدا والے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سبق دیا، اور حضرت حسین کوئی معمولی شخصیت ہے، کوئی معمولی شخصیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اکثر حضرت فاطمہ کے ہو جاتے اور فرماتے فاطمہ وہ میرے دونوں بیٹے کہاں ہیں؟ انہیں لاؤ، چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں، بچے ہیں، یہ آتے حدیث پاک میں بات آتی ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں کو اپنی گود میں لے لیتے، یسوم ہوا اپنے پاک ملاتے ہیں، سینے سے چمٹاتے ہیں، اور اگلی بات آپ سن کر حیران ہو کے اور یسوم ہوا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ناک مبارک ان کے رکھ کر سنتے ہیں، اور ایک مرتبہ نہیں دیر تک سنتے رہتے ہیں، دیر تک سنتے رہتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں وہاں ہے آدان دنیا، اللہ نے مجھے یہ جنت کے دو پھول عطا فرمائے۔ اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ وہ ابھی دنیا میں، اور اللہ کے اندر کیا فرماتے ہیں ان کو سنتے ہیں، ناک اوپر رکھ دیتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، اور فرماتے وہاں ہے آدان دنیا، اللہ نے مجھے جنت کے یہ دو پھول عطا فرمائے ہیں، میں ان کو سونگتا ہوں، مجھے جنت کے پھولوں کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اتنی بڑی عظمت، اتنا بڑا مقام، اور بلا جانتے ہیں ایک دفعہ کا موقع ہے، حضرت حسن اور حضرت حسین سب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اللہ دونوں کے راضی ہو، یہ دونوں آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے، لوگوں کے سامنے تقریر کر رہے، خطاب کر رہے۔ اب جب بندہ خطاب کرتا ہے، خطاب کے اپنے انداز ہوتے ہیں، آدمی تقریر کر رہا ہے، اپنے حال میں آدمی جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا کہ سامنے سے یہ دونوں شہزادے یہ بیچارے آ رہے، کس کی طرف آ رہے ہیں؟ نبی پاک کی طرف آ رہے ہیں، اور جب سیاست کبھی سلانے کبھی یہ اٹھ کر چل پڑتے چھوٹے مجمے جیسے آ رہے ہیں، کبھی اٹھ کر چل پڑتے ہیں، اور کبھی یہ نیچے گر جاتے ہیں اور پھر چل پڑتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حال دیکھا نا، عجیب بات ہے، پیغمبر علیہ السلام نے خطبہ بند کر دیا، تقریر بند کر دی، اور نبی پاک تقریر کو راستے میں چھوڑ کر اٹھتے ہیں اور وہاں جا کر اپنے دونوں شہزادوں کو اپنے اٹھا لیتے ہیں، ایک کو ایک بغل میں اور دوسرے کو دوسری بغل میں لے کر نبی پاک ممبر کے اوپر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور ان دونوں کو ممبر سے لے کر ایک بائیں طرف ہے ایک بائیں طرف ہے، نبی پاک پھر تقریر شروع کرتے ہیں اور بار بار دیکھتے ہیں، صحابہ بڑے حیران ہیں، کیا اللہ کے پیغمبر نے عجیب طرح سے کیا کیا؟ نبی پاک فرماتے ہیں اللہم اے اللہ انی احبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ نبی پاک ان سے محبت کرتے ہیں جی، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ فاحبہما، یا اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کرتا تو بھی ان دونوں سے محبت کرتا، اللہ فاحبہ من یحبہما، اللہ یا اللہ کو ان دونوں سے محبت کرے، یا اللہ اس سے بھی محبت کرتا۔ تو ہمیں حضرت حسین حضرت حسن کے ساتھ محبت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ جس بندے کو یہ اہل سنت کا دلیل ہے، اشاعت توحید و سنت کا دلیل ہے، اور میں برداشت کہہ رہا ہوں کہ جس بندے کے دل میں سیدنا حضرت حسین حضرت حسن کی محبت نہیں ہے، وہ بندہ سنی نہیں ہے، وہ بھارتی ہوگا، اس کا سنت اور جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ان کی جو محبت الگ رہا، میں یہ کہتا ہوں ان کے پاؤں کی خاص کی بھی اگر کوئی توہین کا ارادہ کرتا ہے، وہ بھی ہماری جماعت اہل سنت پر جماعت سے نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحسن والحسین، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار، جنتی جوانوں کے سردار ہے، یہی نبی پاک نے فرمایا۔ کتنی بڑی عظمت ہے، کتنی بڑی شہادت ہے، کتنا بڑا مقام ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں تو یہ بات آتی ہے کہ نبی پاک نے ان دونوں صحابہ میں سے ایک کو اپنے موٹے سے باہر کر راستے میں جا رہے تھے،
اور کسی آدمی نے صحابی نے دیکھا نا وہ بڑا حیران ہو کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے واہ تجھے آج بڑی بہترین سلام ملی ہے، نعمت برکت تجھے بہترین سلام ملی ہے، اور کی سلام ہے جی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، بہترین سلام ملی ہے۔ نبی پاک کھڑے ہو جاتے ہیں اور مسکرا کر فرماتے ہیں اگر سواری اچھی ہے تو سوار کو بھی دیکھو نا، سوار بھی گزرا نہیں ہے، نعمت حاصل یہ میرے مونگوں پہ سوار ہونے والا سوار بھی کوئی معمولی نہیں ہے، یہ بھی جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ اور پھر حضرت حسین کی عظمت پہ جا کر میں کہا کرتا ہوں حضرت حسین کی عظمت اور ان کا مقام بڑی خوبی ہے، بہت زیادہ خوبی ہے، لیکن 4 خوبیاں میں آپ کے سامنے جلا کرتا ہوں۔ کتنی خوبیاں جی؟ 4۔ سب سے پہلی خوبی جو عظمت کا معیار ہے وہ ہے کہ حضرت حسین کو، حضرت حسن کو اللہ نے صحابیت کا درجہ تھا۔ کون سا درجہ دی؟ صحابیت کو معمولی رکھے۔ ایک صحابی کے اندر جتنی خوبیاں ہوتی ہیں، جتنے اوصاف ہوتے ہیں، جتنے فضائل ہوتے ہیں، جتنے کمالات ہوتے ہیں، وہ سارے کمالات ان دونوں شہادتوں کے اندر جمع ہے۔ ان کی پہلی عظمت یہ ہے کہ ان کو درجہ صحابیت ہے، درجہ صحابیت، یہ کوئی معمولی درجہ نہیں ہے۔ دوسری خوبی وقت ہو رہا ہے کہ حدیث صاحب نہ یہ نبی کی خدمت بھی کرنی ہے، نہ کوئی سننا ہے خدمت جانا ہے۔ ہاں جی، دوسری خوبی اقربیت، یہ بھی بڑی خوبی ہے۔ اگر ایمان ہو نا یہ خوبی بھی مل جائے، یہ بھی بڑی خوبی ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص رشتہ داری اور خونی تعلق ہے۔ حضرت حسن اور حسین کی رگوں میں کس کا خون دوڑتا ہے جی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فاطمہ جس کی ماں ہو، علی جس کا بابا ہو، نبی جس کا نانا ہو، اتنی اقربیت، اتنا تعلق کے خونی جس کو مل جائے اس کی عظمت کے کیا کہیں؟ بڑی عظمت ہے۔ اقربیت کی اللہ نے حضرت حسین کو نصیب فرمائی، یہ دوسری عظمت ہے۔ اور رشتہ دار تو اور بھی ہوتے ہیں، رشتہ دار تو ہوں گے، لیکن تیسری خوبی یہ ہے محبوبیت۔ تیسری خوبی کیا ہے؟ محبوبیت۔ میں نے جب کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ دار کو اور ملے، مسلمان کو اور ملے، صحابی کو اور ملے، لیکن سب سے زیادہ، حد سے زیادہ نبی پاک نے کس کے ساتھ محبت کی؟ اللہم انی احبہ واحب من یحبہ واحبہ، یا اللہ اس سے میں محبت کرتا ہوں، یہ میرے محبوب ہے، یا اللہ اس کو پوری امت کا بھی محبوب بنا دے۔ تو حضرت حسین کی تیسری خوبی کیا ہے جی؟ محبوبیت، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہے۔ اور چوتھی خوبی تو آپ جانتے ہیں، حضرت حسین کو اللہ نے کربلا کے میدان میں کون سی خوبی سے نوازا جی؟ نہ خوبی ہے نہ کوئی مصیبت آ رہی ہے، خوبی ہے خوبی، یہ وہ خوبی ہے جس کے لیے حضرت عمر تڑپتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے مدینے کی موت عطا فرما، صرف مدینے کی موت نہیں مانگتا پر اتنی شہادت فی سبیلک، یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما۔ یہ وہ خوبی ہے نبی پاک کے صحابہ پہ جب شہادت کا ٹائم آتا ہے، میرے پیغمبر کے صحابہ کہتے ہیں اس کو رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ میں ایمانداری سے بتا شہادت پانے والا کامیاب ہو گیا یا ناکام ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا، بڑی خوبی ہے۔ اور یہ وہ خوبی ہے جس کے بارے میں میرے پیغمبر نے بتایا، لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مولا جب میں شہداء کی عظمتیں دیکھتا ہوں، قرآن کو دیکھتا ہوں، شہداء کی عظمتیں دیکھتا ہوں، ان کا مقام دیکھتا ہوں، مولا میرا بھی دل کرتا ہے لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ میں بھی تیرے راستے میں شہادت پاؤں، نبی پاک فرماتے ہیں شہادت پا جاؤں، میں پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر مجھے شہادت دی جائے۔ تو یہ شہادت کا ملنا بھی حضرت حسین کے لیے بہت بڑی عظمت کی دلیل ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی جامع مسجد میں نماز کے بعد علماء کرام کی تقاریر بھی ہوگی، تو ہم سب ساتھیوں نے حاضری دینی ہے۔ ایک 5 منٹ کی اجازت